अल्लाह अल्लाह अल्लाह। खुश रंग नज़ारों को हो रमज़ान मुबारक, जुगनू को सितारों को हो रमज़ान मुबारक। डीडी उर्दू की ख़ास पेशकश शान रमज़ान में आपका बहुत बहुत खैर मक़दम है। मैं हूँ शाज़िया। अल्लाह 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 अल्लाह। माह रमज़ान अपनी बरकतों और रहमतों के साथ जारी व सारी है और आज माह रमज़ान का चौथा रोज़ा है। रमज़ान का पहला अशरा चल रहा है। पहला अशरा रहमत का होता है। हम पहले अशरे के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे, तो आइए तिलावत कुरान करीम के साथ हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वललआखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफा युअतीका रब्बुका फतर्ज़ा अलम यजिदका यतीमन फआवा ववजदका ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر السائل فلا تنهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم। रमज़ानुल मुबारक में 3 अशरे होते हैं और हर अशरे की अपनी फ़जीलत है और इन अशरों की फ़जीलत हदीस शरीफ में भी बयान की गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अशरे की फ़जीलत के बारे में क्या बताया है, आइए हम मुफ्ती शमून कासमी साहब से इसकी फ़जीलत के बारे में जानते हैं। जब रमज़ान का महीना शुरू हो जाता है तो अल्लाह पाक की जो रहमतें हैं वो अपनी आँखों से, खुली हुई आँखों से देखी जा सकती हैं। जैसा कि रिवायतों में है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि शयातीन के जो असरात हैं वो कम हो जाते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि अगर जो शैतानों वाले काम करेगा तो यकीनी तौर से जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। मगर अगर इंसान इसी तरह से अपने एहसासात को जगाएगा नहीं और उसे ये महसूस नहीं होगा कि बारी ताला जिसने एक बेहतरीन मखलूक के तौर से इंसान को पैदा किया है, अगर वो उसकी हुक्म उदूली करता है और उसकी नाफरमानी करता है तो अल्लाह का निज़ाम ऐसा भी नहीं है कि मुजरिम को छोड़ दिया जाएगा। नहीं, वो जन्नत का दरवाज़ा उसके लिए बंद भी हो जाएगा और जहन्नुम का दरवाज़ा खोल भी दिया जाएगा। इसलिए ये महीना इन सारी चीज़ों के लिए हमारी ज़िंदगी के अंदर आया है, तो हम उसे अपनी ज़िंदगी की एक बेहतरीन, एक ऐसी कीमती अशिया, कीमती चीज़, यानी कीमती चीज़ से भी ज़्यादा कीमती चीज़ हमारे पास ये रमज़ान का महीना है। उसकी जो सातें हैं, जो उसमें घड़ियां हैं, उसे हम एक एक सात को अल्लाह को राज़ी करने के लिए हम अपना वक्त गुजारें। और उसका मतलब देखिए ये है कि हमारी रिवायतें, जैसे मैंने कहा कि हम सब लोग
جو ہمارے ہندوستانی، ہمارے بھارت کی، ہمارے ہندوستان کی کو جو اللہ پاک نے جو فضیلت دی ہے، بعض روایتوں میں تو یہ آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہم سب کے تمام انسانوں کے باپ ہیں، وہ ہندوستان کے اندر ہی، کیونکہ ہندوستان کا دائرہ اتنا بڑا تھا، یہ سری لنکا بھی ہندوستان کا حصہ تھا، پاکستان، افغانستان، پاکستان تو یہ آج ہم سے الگ ہوا ہے، اور ہمارے الگ ہوتے ہی آپ یہ سمجھیے کہ سب کے سب جتنے یہ ایریاز ہیں ہمارے، آج بھی بھارت کا جو مقام ہے، جو ہندوستان کا ہمارا درجہ ہے، وہ ایک ماں کا ہے۔ یہ سب ہم سے الگ ہوئے ہیں، مگر جب انسان الگ ہوتا ہے تو الگ ہونے والا کمزور ہوتا ہے، جسے الگ کیا جاتا ہے وہ مضبوط نہیں ہوتا، جڑیں اپنی جگہ پہ ہوتی ہیں۔ یہی چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایتیں، جو ان کا جو پورا ایک انسانیت کے لیے جو انہوں نے ایک میسیج دیا ہے مساوات کا، برابری کا، ہم اس چیز کو اپنے ہندوستان کے اندر ہم دیکھتے ہیں۔ ہماری تہذیب، ہماری سنسکرتی، ہندوستان کے اندر جو چیزیں ملتی ہیں وہ پوری دنیا میں ڈھونڈ لیجئے، کہیں نہیں ملیں گی آپ کو۔ ہندوستان کے مشترکہ کلچر میں آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو رمضان کا ایک روزہ صرف عقیدے کی بنیاد پر رکھتے ہیں۔ جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں چندربان خیال صاحب کی۔ تو آئیے ہم سنتے ہیں چندربان خیال صاحب سے ایک روزہ رکھنے کے بارے میں ان کے کیا خیالات ہیں۔ شازیہ، سب سے پہلے تو رمضان کی مبارکباد آپ کو۔ یہ مہینہ تمام دنیا کے انسانوں کے لیے محبت، بھائی چارہ، امن اور سکون کا پیغام لے کر آتا ہے۔ یہ مہینہ اندھیرے سے روشنی کی طرف لے جانے والا مہینہ ہے، تشدد سے بچنے کا اور پیار اور محبت اور بھائی چارے کی طرف لے جانے والا مہینہ ہے، روح کی پاکیزگی کا مہینہ ہے، پرہیزگاری کا مہینہ ہے، بہت سی خوشیاں، بہت سی چیزیں جو تمام تر برائیوں سے دور لے جانے والا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جب انسان تمام تر تکلیفوں سے گزر کر محبت کی طرف، دوستی کی طرف، امن کی طرف جاتا ہے، اور پیار پورے ایک معاشرے میں ایک نئی طرح کی روشنی، خوشی لے کر آتا ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے ایک شعر جو ہے کہ زندگی پرہیز اور صبر و ادب کا نام ہے، زندگی پرہیز اور صبر و ادب کا نام ہے، آدمی انسان بن جائے یہی اسلام ہے۔ تو اسلام کی اصل روح جو ہے وہ صبر، پرہیز، محبت، بھائی چارہ، مساوات، ان سب چیزوں پر ہی کہنا چاہیے اسلام کی بنیاد ہے۔ تو ہمیں، اور یہ رمضان کا مہینہ تو ہمیں بہت کچھ سکھا کے جاتا ہے۔ تکلیفیں ہمیں اٹھاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ دوسروں کی تکلیف کیا ہوتی ہے، دوسروں کا دکھ کیا ہوتا ہے، پیاس کیا ہوتی ہے، بھوک کیا ہوتی ہے۔ ان سب چیزوں کا احساس ہمیں یہ مہینہ کراتا ہے اور سکھاتا ہے کہ ہمیں دوسروں کے دکھ درد میں کس طرح سے شریک ہونا چاہیے، کس طرح سے خوشیاں بانٹنی چاہیے، دوسروں کا دکھ بانٹنا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے اس مہینہ سکھاتا ہے، اور یہی اس کا اصل پیغام ہے کہ ہم تمام جھگڑوں سے دور ہو کر کے، تمام لڑائی برائیوں سے دور ہو کر کے اچھائیوں کی طرف جائیں، نیکی کی طرف جائیں، باطل سے دور ہوں اور حق کی طرف ہمارا راستہ جو ہے وہ حق کی جانب ہو۔ یہی ہمیں اسلام سکھاتا ہے، یہی ہمیں رمضان کا یہ مہینہ سکھاتا ہے۔ آپا، رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، آپ اس عشرے کی فضیلتیں کس طرح بیان کریں گی اور خواتین کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ صحیح بات ہے، عورتوں کو بہت زیادہ دبا کے رکھا گیا ہے، عورتوں کو سمجھنا چاہیے۔ اب تو بہرحال حالات بدل رہے ہیں، عورتوں کے اندر ایجوکیشن آ رہی ہے، لیکن بس یہی سمجھا جاتا تھا کہ عورتیں اگر پڑھائی بھی جاتی تھیں
تو اس لیے کہ اگر ڈگری ہو جائے گی تو شادی اچھی جگہ ہو جائے گی. یہ تو تھا ہی نہیں کہ یہ لوگ باہر جا کے کام کریں گی. تو لیکن اب حالات بدل رہے ہیں. ہمارے خاندان میں بھی عورتوں نے سب جاب وغیرہ کرنا شروع کر دیا. پہلے تو صرف ڈگری لے لیتی تھی شادی کے لیے بس. تو عورتوں کو چاہیے کہ وہ باتوں کو سمجھیں. عورتیں جو ہیں بالکل ان کو اب اسلام نے بالکل برابر کا درجہ دیا ہے. جو درجہ عورت کا ہے، جو درجہ مرد کا ہے، وہی درجہ عورت کا بھی ہے اسلام میں. لیکن چونکہ اینشنٹ ورلڈ میں عورت کا کوئی درجہ نہیں تھا، کیونکہ وہ اپرچونٹیز نہیں تھی. عورت کرتی کیا باہر جا کے؟ باہر کا حالات اتنے ہارش کنڈیشنز تھیں. کوئی ایسا سافٹ کالر جاب جس کو کہتے ہیں نہیں تھا. کوئی نہ روڈ کوئی سیفٹی نہیں تھی، سیکیورٹی نہیں تھی. تو عورت گھر میں رہتی تھی اور گھر کے کام کی تو کوئی اہمیت ہوتی نہیں ہے. تو لیکن جب حالات بدلے تو دوسری قوموں نے بہت تیزی سے اس کو اڈاپٹ کر لیا. لیکن مسلمانوں نے کیا ہے کہ اس کلچر کو، جو اینشنٹ کلچر تھا، اس کو اسلامائز کر لیا. تو وہ سمجھتی ہیں کہ یہی اسلام ہے. اسی لیے اتنی تیزی سے مسلمان عورتوں میں بدلاؤ نہیں آ رہا ہے جتنی تیزی سے دوسری عورتوں میں بدلاؤ آ رہا ہے. تو میں باقاعدہ کوشش کرتی ہوں کہ عورتوں کو بتایا جائے کہ وہ جس کلچر پر ہیں وہ اسلام کلچر نہیں بلکہ وہ اینشنٹ کلچر ہے جو مسلمانوں نے اسلامائز کر لیا ہے. آپا، آپ نے پہلے عشرے کے بارے میں بہت اچھی باتیں کی. تو آپا، پہلے عشرے کی اور کیا کیا فضیلتیں ہیں، اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں مولانا ظفر الحسن جلال پوری صاحب سے. دیکھیے، رمضان المبارک یہ مہینہ سب سے پہلے تو اس کا جو دستور ہے وہ قرآن نے مرتب کیا ہے. اور خدا نے ایک مہینہ اپنے بندوں کے لیے خصوصی روح کی بالیدگی اور اپنے اندر ایمان اور یقین اور عمل اور عبادت کے لیے اس کو خلق کیا اور بتایا. اور ہمارے نبی نے اس کو عمل کر کے بتایا ہے کہ روزے کی فضیلت کیا ہے. دیکھیے، یہ ایک مہینہ صرف ایک مہینے کی مشق نہیں ہے، بلکہ یہ پورا کا پورا مہینہ ہمیں پوری زندگی کو صحیح اور اچھے امن، شانتی اور سکون کے ساتھ گزارنے کا پیغام دیتا ہے. یہ صرف ایک مہینہ نہیں ہے بلکہ یہ پوری لائف ہے، پوری زندگی ہے. اور چنانچہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آنے سے قبل جو شعبان کا مہینہ ہوتا ہے، اس مہینے میں وہ باقاعدہ روزے کا اہتمام کرتے تھے. عبادتوں کی طرف لوگوں کو بھیجتے تھے کہ لوگوں تیار رہو، تیار ہو جاؤ. اور اس لیے تیار ہو جاؤ کہ اس وقت مبارک مہینہ رمضان آنے والا ہے. اور وہ مبارک مہینہ کہ جو تمہارے لیے بہت بڑا امتحان ہے اور بہت بڑی آزمائش ہے. آزمائش بئی معنی کہ قدرت نے اپنے بندے کو امتحان کی منزل میں ڈالا ہے. یعنی 11 مہینے ہم نے تمہارے لیے رکھے اس لیے کہ تم حلال چیزوں کو کھاؤ، حرام چیزوں سے پرہیز کرو، جو اچھی چیزیں نہیں ہیں ان سے دور رہو، جو حلال چیزیں ہیں ان کو استعمال کرو. لیکن اس نے ایک مہینہ ایسا بھی رکھ دیا کہ اس مہینے میں تم حلال چیزوں سے بھی ایک مدت تک دور رہو، تاکہ تمہارے اندر یہ ایک کیفیت پیدا ہو کہ تم خدا کے حکم کو کتنا مانتے ہو اور اس پر کتنا عمل کرتے ہو. اور چنانچہ بندہ آج بھی بڑے اہتمام کے ساتھ رمضان کا استقبال کرتا ہے اور پورے دن بھر وہ خدا کے حکم کے مطابق بھوکا پیاسا رہ کر یہاں تک کہ وہ اپنے جسم کو، اپنی روح کو بالیدہ کر کے رمضان کا استقبال کرتا ہے اور رمضان میں روزے رکھتا ہے اور اپنی خودی کو، اپنے نفس کو، اپنی انا کو خدا سے ملا کر کے وہ اپنی بندگی کو پورا کرتا ہے. تو رمضان اصل میں خدا کا پیغام ہے، رمضان اصل میں رسول کا پیغام ہے. اور اس پر عمل کر کے نبی نے ہمیں بتایا کہ جس طرح
मैं भूखा और प्यासा रह करके किसी की भूख और प्यास का एहसास करता हूँ, उसी तरह तुम भी अपने तौर पर भूखे और प्यासे रह करके किसी भी भूखे और प्यासे का एहसास करो, ताकि तुम्हारे अंदर ये फीलिंग्स आए, ये तुम एहसास कर सको कि भूख क्या होती है और प्यास क्या होती है। और जब कहीं तुम्हें कोई भूखा मिल जाए तो तुम तड़प जाओ कि भूख का एहसास मैंने रमज़ान में महसूस किया है। कोई प्यासा मिल जाए तो उसको फ़ौरन पानी पिलाओ, ताकि तुम महसूस कर सको कि प्यास का एहसास क्या होता है। तो रमज़ान असल में इंसानियत का पैगाम है, आदमियत का पैगाम है, ह्यूमैनिटी का मैसेज है कि इंसान महसूस करे, किसी भी फ़र्द, किसी भी मज़हब, किसी भी मसलक के इंसान को भूखा प्यासा रहता हुआ न देखे। और इसीलिए इस महीने में अल्लाह ने जहाँ रमज़ान और इबादत की बात की है, वहीं ज़कात को भी वाजिब करार दिया है, ताकि तुम भूखे प्यासे और बेलिबास लोगों की मदद कर सको। तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, इसलिए हमें सेहत के लिए फ़िक्रमंद रहना चाहिए। इफ्तार में हमें किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमारी सेहत बेहतर रहे, तो आइए सुनते हैं इसके बारे में हकीम आरिफ जैदी साहब का क्या कहना है। देखिए, ये तो आप जो कह रहे हैं ना कि हमने इफ्तार कर लिया, अब नहीं खाएंगे, ये तो बहुत अच्छी बात है अगर लोग ये कहें कि हमने इफ्तार सफिशेंट कर लिया है। देखिए, इफ्तार के दो अलग अलग वो हैं बिल्कुल। एक तो लोग इफ्तार का मतलब ये समझते हैं कि हमने इफ्तार किया, उसमें सपोज़ हमने 2 खजूर खाई, पानी पिया, थोड़ा हमने वाटर मेलन लिया और थोड़ा बहुत कुछ लिया और हमारा इफ्तार कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। और उसके बाद में फिर वो बात करेंगे खाना खाने की, सपोज़ 1 घंटे के बाद में हम खाना खाएंगे। और दूसरे जो क्लास है वो इफ्तार ही इतना करती है कि वो खाने से कहीं ज़्यादा होता है इफ्तार। तो वंस यू हैव टेकन सो मच इफ्तार, इतना ज़्यादा आपने इफ्तार कर लिया है कि आपका जो है टमी जो है, आपका पेट जो है ओवर हो गया है, तो अब खाना खाने का तो अब सवाल उसमें नहीं उठता। इसका मतलब जो रोज़ा रख कर के जो बेनिफिट आप हासिल करना चाहते थे या जो फ़ायदे आपको हासिल होने थे, वो फ़ायदे अब ख़त्म होने की कगार पे आने लगे हैं। क्योंकि आपने रोज़ा तो रखा, लेकिन आपने ओवर ईटिंग करना शुरू कर दिया। आपने इफ्तार इतना लिया कि वो आपके डिनर से ज़्यादा था, और फर्दर आपके अंदर ये साइकोलॉजी चलती रही कि नहीं, मैंने डिनर नहीं किया है, डिनर मुझे ज़रूर करना। अब देखिए, हमारी इंडियन साइकोलॉजी ये है कि सारे दिन आप कुछ भी खाते रहें, पूरे दिन आप कुछ भी खाएं, लेकिन अगर लंच नहीं किया ना या डिनर नहीं किया तो आपको ये शिकायत होगी, आज तो मैंने लंच भी नहीं किया या आज मैंने डिनर नहीं किया, सारे दिन आप खाते रहे हैं। तो अगर इस साइकोलॉजी से हम अगर रोज़े को रख रहे हैं कि नहीं, इफ्तार भी हमने इतना किया है और उसके बाद में हम खाना भी इतना खाएंगे, तो बजाय इसके कि रोज़े का कोई फ़ायदा हासिल हो, उससे नुकसान होगा। आपको गैस्ट्रिक अपसेट हो जाएगा, आपको इंडाइजेशन हो जाएगा। और जो पर्पस था रोज़ा का कि आपकी बॉडी को प्यूरिफाई करना, आपके डेड सेल्स को निकालना, आपकी एफिशिएंसी को बढ़ाना, आपकी मेंटल एबिलिटी को बढ़ाना, आपके नर्वस सिस्टम को अलर्ट करना, वो सारे सिस्टम्स जो हैं उस फ़ायदे से महरूम हो जाएंगे और रोज़े का पर्पस जो है कहीं ना कहीं जा कर के ख़त्म हो जाएगा। इसलिए अगर आप इफ्तार करते हैं सिर्फ इतना कि उसमें बहुत थोड़ा सा इफ्तार है, जिसमें खजूर हैं और चंद चीज़ें हैं, जिसको आप सिर्फ जिसको कहना चाहिए वाकई ये इफ्तार है, तो बेशक आप उसके बाद 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद जब भी खाना खाना चाहें तो आप खाना खा सकेंगे। और आकर मैंने अपना इफ्तार इतना किया है कि आप खा ही नहीं सकते। देखिए, एक चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें, अभी भी रोज़ा हो या रोज़ा ना हो, आप ये पूछें कि हमें खाना कब खाना चाहिए, तो अगर मैं ये कहूँ कि नहीं, दोपहर में आपको खाना ज़रूर खाना चाहिए और रात को खाना आपको ज़रूर खाना चाहिए, और मैंने आपसे ये नहीं कहा कि सुबह जब आपने 8 बजे नाश्ता किया था तो 9 बजे भी आप खा रहे थे, 10 बजे भी खा रहे थे और 11 और 12 बजे भी आप खा रहे थे, तो अब 1 बजे लंच को ज़रूर करना चाहिए, तो ओवर ईटिंग कर रहे हैं ना। तो अब सवाल ये उठता है कि कब खाना चाहिए। तब खाना चाहिए जब आपको भूख महसूस हो, जब आपको लगे कि आपकी टमी खाली है। तो यही प्रिंसिपल जो है रोज़े के साथ भी अप्लाई होता है कि हमको अगर भूख लगती है
تو کھانا ہے لیکن اوور ایٹنگ کر کے نہیں کھانا ہے. ہمارے معاشرے میں نعت اور حمد کو بہت اہمیت دی جاتی ہے، اس لیے سنیں گے اب ایک حمد. السلام علیکم، میں سیدہ بلبل آج حمد پیش کرنے جا رہی ہوں. میں مدت سے اس آس پر جی رہی ہوں، میں مدت سے اس آس پر جی رہی ہوں. کبھی تو سنے گا صدائیں وہ میری، کبھی تو سنے گا دعائیں وہ میری. میں مدت سے اس آس پر جی رہی ہوں. کبھی تو سنے گا صدائیں وہ میری، کبھی تو سنے گا دعائیں وہ میری. میں مدت سے اس آس پر جی رہی ہوں، میں مدت سے اس آس پر جی رہی ہوں. جو لوگوں سے سن سن کے نقشے ہیں کھینچے، حقیقت میں ہوں گے مناظر وہ کیسے. کبھی جا کے دیکھوں خود آنکھوں سے اپنی، کبھی جا کے دیکھوں خود آنکھوں سے اپنی. میں مدت سے اس آس پر جی رہی ہوں، میں مدت سے اس آس پر جی رہی ہوں. خدا نے اتارا جسے آسمان سے، کیا نصب تھا جن کو پیغمبروں نے. اسی حجر اسود کا بوسہ میں لے لوں، اسی حجر اسود کا بوسہ میں لے لوں. میں مدت سے اس آس پر جی رہی ہوں، میں مدت سے اس آس پر جی رہی ہوں. وہ شہر حرم، وہ مدینے کی گلیاں، وہ عرفات کا دن، مینا کی وہ راتیں، میسر کبھی ہو ہمیں سارے جلوے، میسر کبھی ہو ہمیں سارے جلوے. میں مدت سے اس آس پر جی رہی ہوں. وہ صحن حرم، وہ کعبے کی چوکھٹ، وہ رخن یمانی، وہ میزاب کوثر. کروں جا کے سجدے میں صحن حرم میں، کروں جا کے سجدے میں صحن حرم میں. میں مدت سے اس آس پر جی رہی ہوں، میں مدت سے اس آس پر جی رہی ہوں. نہیں ہے بھروسہ کوئی زندگی کا، وہ سب جانتا ہے اسی کو خبر ہے. بلا لے گا مجھ کو وہ مرنے سے پہلے، بلا لے گا ہم کو بھی مرنے سے پہلے. میں مدت سے اس آس پر جی رہی ہوں، میں مدت سے اس آس پر جی رہی ہوں. فی الحال ہماری اس خاص پیشکش شان رمضان میں اتنا ہی. ہم پھر حاضر ہوں گے. آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا؟ ہماری اس خاص پیشکش پر
آپ بھی اپنی رائے دے سکتے ہیں. اس کے لیے ہمارا ای میل آئی ڈی ہے ddurduspecials@gmail.com. فی الحال ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. آداب. یا اللہ یا رحمان